بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ناول کو لے کے اچھے کمنٹ کیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میرا شہزادہ بیٹا، میرا شاہمن آ گیا، وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ایک دم فٹ۔ وہ زناش کے شانے پر سر ٹکائے پیار سے بولا، بہت اچھا کیا جو تو لوٹ آیا۔ اس شیر زمان نے تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ مجال ہے جو پچھلے 2 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی یہاں رکا ہو۔ ماں سے ملنے آتا بھی تھا تو مہمانوں کی طرح کچھ گھنٹوں بعد واپسی۔ اب تم آ گئے ہو تو میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ آنی وہ منت کے دوپٹے کا پلو کھینچ کر بولی۔ منت نے اپنے پاس کھڑے ہوئے آیت کو دیکھا۔ جی آنی کی جان، آنی یہ میرے پاپا ہیں، وہ اپنی پیاری سی آواز میں بولی۔ نہیں میری جان، یہ آپ کے پاپا نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر اس کے بھرے بھرے روئی جیسے گالوں کو نرمی سے چھو کر بولی، آنی میری سب دوستوں تے پاش پاپا ہیں، یہ آیت میرے پاس نہیں بس، ایت میرے پاس نہیں بس۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بولی، آپ نے اپنے پاپا دیکھنے ہیں؟ منت نے اس سے پوچھا۔ وہ زور زور سے سر اس بات میں ہلانے لگی، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ اس کی چھوٹی سی انگلی تھام کر اپنے ساتھ اپنے روم میں لے گئی، جہاں اس کا موبائل رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے موبائل میں آیت کے پاپا کی تصویریں تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوئے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ وقت کے گزرتے پہیے نے ہیر کو بھی کافی سمجھدار بنا دیا تھا، لیکن اس کی معصومیت ابھی بھی برقرار تھی۔ آخر شیر زمان کو اپنی لٹل پرنسس کی معصومیت سے ہی تو عشق تھا، جس کی معصومیت نے اسے اپنا اسیر بنا رکھا تھا۔ وہ چولہے کے آگے کھڑی آج ایک بار پھر سے اس کے لیے ایک نئی چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پین میں پانی ڈال کر اس میں چینی اور پتی ڈال کر ابال آنے پر اب اس میں دودھ شامل کر رہی تھی۔ کل ہی تو اس نے چائے بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اسے اپنی پشت پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ رواں رواں کپکپانے لگا۔ پیچھے موجود شخص کی انگلیاں اب اس کی پشت پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی اور اس لمس کو محسوس کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر یہ انگلیاں لکھ کیا رہی ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ شیر زمان لوز ہر لٹل پرنسس۔ اسے پتہ چل گیا، وہ کیپٹل لیٹرز میں لکھ رہا تھا۔ چائے کو ابال آیا تو ہیر نے جھٹ اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ کیا کر دیا؟ جانتے ہیں کتنی مشکل سے آپ کے لیے چائے بنانا سیکھی تھی؟ ساری گر گئی۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، میں نے کیا کیا؟ وہ انجان بن کر سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے چائے گرا دی۔ میں نے کب گرائی؟ آپ نے مجھے اپنے دھیان میں لگا دیا تھا۔ اچھا تو پھر میرے دھیان میں کیا محسوس ہوا؟ یہی کہ اب آپ خود چائے بنائیں گے، آؤ مل کر بناتے ہیں۔ وہ ہیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چولہے پر دوسرا پین رکھنے لگا، پھر اس میں پانی ڈالا۔ ابھی بھی ہیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جو پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ آپ خود بنائیں نا، میرا ہاتھ تو چھوڑیں۔ چاہ سے چائے بنائیں گے تو چاہت سے پئیں گے ایک ساتھ۔ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اوف یار، میری لٹل پرنسس کب بڑی ہوگی؟ خود سے بولا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ وہ ہیر کے لیے چائے بنانے لگا اور اپنے لیے کافی۔ آپ کو پتہ ہے کل کیا ہے؟ ہیر نے اسے مخاطب کیا اور کہا، یہ کہ دن کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو پھر بتائیں مجھے کیا ملے گا؟ وہ چہک کر بولی، جو میری پرنسس چاہے۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے ایک پاؤں فولڈ کیے کبٹ پر رکھے، سینے پر ہاتھ باندھ کر منمک انداز میں اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ اس کی پہلی خواہش شاید یہی تھی، 1 سال بعد جب تم 18 کی ہو جاؤ گی، پھر تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر پائے گا۔ ہیر اس کے جواب پر افسردہ ہوئی تھی۔ سیکنڈ ایئر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تب تک۔ پرنسس ایک بات بتاؤ، جی تم میرے بنا رہ پاؤ گی؟ وہ دل میں آیا سوال لبوں پر لایا۔ وہ اس کے سوال پر گمسم سی کھڑی رہی۔ اس کے سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔
شیر زمان باہر آیا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آؤ روم میں چل کر پیتے ہیں، ابھی مجھے نیند نہیں آئی، آئیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ وہ اپنے دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے پر رکھتے ہوئے بولی، مثلاً کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہ کافی کا گھونٹ بھر کر پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، کچھ بھی، مگر مجھے ابھی سونا نہیں۔ پھر وہ ابرو اچکا کر بولا، آپ سوچیں نا، یہ سوچنے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا، مووی دیکھیں۔ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئی۔ اس کے آئیڈیا پر ویسے بھی وہ ٹی وی کی ترسی ہوئی لڑکی تھی، یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا تو جھٹ سے مان گئی۔ شیر زمان نے ایک ہالی ووڈ کی ایکشن مووی لگا دی۔ دونوں 2 سیٹر صوفے پر ایک ساتھ بیٹھے تو ہیر نے پشت سے کشن نکال کر اپنے اور شیر زمان کے درمیان میں رکھ دیا تاکہ دوری بنی رہے۔ شیر زمان اس کی حرکت سے محسوس ہوا مگر خاموش رہا اپنی لٹل پرنسس کی کارروائیوں سے۔ مووی کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا اور شیر زمان اپنی چائے اور کافی ختم کر چکے تھے۔ اب فائٹنگ سین چل رہا تھا۔ آپ بھی ایسے ہی ڈشم ڈشم کرتے ہیں نا؟ وہ مکہ بنا کر ہوا میں مارتے ہوئے اس کی نقل اتار کر بولی۔ اوہ، تو اب سمجھ میں آیا، یہاں سے سیکھتے ہیں آپ فائٹنگ کرنا؟ وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہاں سے نہیں سیکھتا۔ ہیر، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اس نے ہیر کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، بس اینڈ ہونے والا ہے، پھر سو جاؤں گی۔ ٹی وی دیکھنے کی شوق میں نیند کی قربانی دی جا رہی تھی۔ ہیرو صاحب اپنے مشن مکمل کیے جب لوٹے تو اپنی مسز کے ساتھ ملے، ان کا رومانٹک سین چلنے لگا۔ شیر زمان ٹی وی کے بجائے ہیر کے چہرے کے تاثرات پر غور کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہیر یہ دیکھ کر یا تو شرما جائے گی یا بھاگ جائے گی، مگر وہ تو آرام سے بیٹھ کر سین دیکھ رہی تھی۔ اوہ، کتنے گندے ہیں، وہ اپنے منہ پر کشن رکھ کر بولی۔ اس میں گندے والی کون سی بات ہے؟ شیر زمان نے اس کے چہرے سے کشن نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ ماما کہتی ہیں کہ ایک لڑکی کو کسی بھی لڑکے کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ گندی بات ہوتی ہے۔ وہ اسے بتانے لگی، مگر یہ تو اس کی بیوی ہے اور شوہر تو اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ گندا شوہر ہے، مجھے نہیں اچھا لگا، بہت بکواس ہے۔ وہ نخوت سے ناک سکوڑ کر بولی۔ آپ اچھے شوہر ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں اور ایسے گندے کام بھی نہیں کرتے۔ اب کیا اپنی بیوی کی نظروں میں اچھا شوہر بنے رہنے کے لیے اس سے دور رہنا پڑے گا؟ وہ مسکرایا۔ ہائے میری کمر گئی۔ وہ اپنی پتلی کمر پر ہاتھ رکھے کراہ کر بولی۔ کتنے ظالم شوہر ہو تم، ذرا ترس نہیں آ رہا اپنی مظلوم بیوی پر؟ وہ اپنے ہاتھ سے پیشانی پر آیا پسینہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ بولی تھی۔ میری بیوی اگر میری خواہش پوری کرے گی تو اس کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہاتھ میں موجود جھاڑو نیچے پھینک کر بولی۔ وہ انڈین مووی میں دیکھا ہے نا، کام والی ماسیاں کیسے چھوٹے چھوٹے بلاؤز اور ساڑی پہن کر صفائی کرتی ہیں، تم بھی ویسی ہی سیکسی سی ساڑی پہنو اور ہاٹ بن کر صفائی کرتی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ ایش میڈم کے بھی ایش اور میرے بھی ایش۔ وہ آنکھ ونک کیے شرارت سے بولا۔ صحیح کہتی ہوں میں، دنیا میں تم سے بڑا لوفر شوہر کسی کا نہیں ہوگا۔ چلو اس صفائی کو گولی مارو، ذرا ہاتھ دھو کر آؤ۔ نئی فرمائش سن کر ایش کا پاورا ہائی ہوا۔ اب ہاتھ دھلوا کر کیا کرنے ہیں؟ ذرا سر دبا دو، قسم سے بہت درد ہو رہی ہے۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سا لیٹے ہوئے بولا۔ گلا نہ دبا دوں سر کی بجائے؟ آ جاؤ جلدی یار، پھر سر دبا کر تمہیں چائے بھی بنانی ہے۔ ایک آرڈر جاری نہیں ہوا تھا کہ اگلا تیار تھا۔ تم دفع کیوں نہیں ہو جاتے یہاں سے؟ وہ کڑے تیوروں سے اس کے سر پر پہنچ کر تن لہجے میں بولی۔ کیسی بیوی ہو؟ بیویاں تو اپنے شوہر کے گھر آنے پر خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں، ان کی سیوا کر کے میوہ کھاتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ شوہر کو گھر سے واپس جانے کے لیے بول رہی ہو۔ پیچھے بڑے افسوس کی بات ہے،
دیکھو ضامن، میرا دماغ مت کھاؤ، ویسے ہی صبح سارا دن آفس میں کام کر کے تھک چکی ہوں، اوپر سے تمہارے یہ فضول کے کام۔ وہ تھک کر بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس کیے بولا، کوئی غصہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میں نے کبھی بھی نہیں کیا یہ سب جو تم مجھے روز کرنے پر مجبور کرتے ہو۔ گینگسٹر، یہ گھر کے کام تو ہر عورت کرتی ہے، تمہیں میں عورت لگتی ہوں؟ وہ اس کے خود کو عورت کہنے پر چیخ اٹھی، عورت نہیں تو اور کیا ہو؟ بچوں والی عورتیں ہوتی ہیں، میں ابھی لڑکی ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ لو جی، تو بچوں والی بننے میں کون سا وقت لگتا ہے، ابھی بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ منہ توڑ دوں گی تمہارا، مجھ سے فضول بات کی تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، شرافت سے میری پراپرٹی کے پیپرز واپس کرو اور جان چھوڑو میری۔ یہ شرافت کیا ہوتا ہے؟ آج تک مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آیا۔ وہ کان کھجا کر بولا، جاؤ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا نکال کر لاؤ۔ وہ اس کی بات سن کر پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ضامن نے اس کے انداز پر کہا لگایا۔ نکاح والی رات ضامن نے عیش سے ایک پیپر پر سائن کروائے تھے جو بعد میں اس نے عیش کی پراپرٹی کے جعلی کاغذات بنوائے تھے اور اس کو دکھا کر ڈرا رہا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں مانے، حالانکہ عیش اس بات سے انجان تھی کہ اس کی پراپرٹی اسی کے نام ہے۔ ضامن نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ یہ سب صرف اسے سدھارنے اور تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ بتاؤ رک کیوں گئے؟ شہریار نے اسے چپ دیکھا تو ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بابا، دراصل میں اور میرے دوست جب بھی اکٹھا ہوتے تو مقبوضہ کشمیر کو لے کر اکثر بات کرتے تھے۔ جب بھارت کی جارحیت کی ویڈیوز فیس بک اور نیوز میں دیکھتے، سب اشتعال میں آ جاتے، بس ہمیشہ یہی سوچ کر رہ جاتے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم سکون اور آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمارا کوئی فرض نہیں؟ کیا ہم یوں ہی ساری عمر ان دشمنوں کے مظالم ڈھاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ یہی سوچ ہمیں پاگل کر رہی تھی، تو بس ہم نے تب سے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم سب اکٹھا ہوئے وہاں جائیں گے اور اپنے تئیں جو بھی بن پڑا وہ کریں گے۔ جس دن میرا نکاح تھا ان سب کا اچانک اسی دن ہی جانے کا ارادہ بنا۔ میں مانتا ہوں میں نے عائشہ کی عزت کی پرواہ کرنے کے بجائے مقبوضہ کشمیر کی بہن بیٹیوں کی عزت کو فوقیت دی۔ سب جان کر کیسے خاموش بیٹھیں؟ کیا ان درندوں کے ہاتھوں روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہوتے دیکھیں؟ یہ سوچ مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی، اسی لیے میں ان سب کے ساتھ اس دن روانہ ہوا۔ یہاں موجود ایجنسیوں کو اس بات کی خبر مل چکی تھی، ان لوگوں نے ہمیں راستے سے ہی اغوا کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمیں کتنی اذیت دی؟ اذیت وہ نہیں تھی جو میں نے سہی، اذیت وہ تھی کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ کیا فائدہ میری اس جان کا جو نہ تو میرے والدین کے کام آ سکی اور نہ میری مسلمان بہنوں کے۔ اگر ان کی کسٹڈی میں میری جان چلی جاتی تو دن رات اذیت جھیلی ہے میں نے، میرے کتنے بے گناہ دوست مارے گئے اس سب میں۔ وہ کرب زدہ آواز میں بولا، پھر چند پل کے لیے رکا۔ عائشہ اور حسام خاموش کھڑے تھے۔ یمنا قریبی صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ شہریار اور ابتسام کھڑے تھے۔ پھر تم وہاں سے نکلے کیسے؟ شہریار نے دماغ میں آیا سوال پوچھ ڈالا۔ ابتسام نے ان کے سوال پر گہری سانس لی۔ ان ایجنسیوں کے چنگل سے آزاد ہونا عام بات نہیں، شہریار نے کہا۔ جی بالکل، میں تو شاید زندہ بھی نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتا۔ وہ کون؟ حسام نے پوچھا۔ ہے کوئی بہت اپنا، مگر میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، میں نے اس سے وعدہ لیا ہے۔ وہ سر جھکائے بولا، مگر مجھے اس کا نام جاننا ہے، شہریار نے سپاٹ انداز میں کہا۔ بابا بتا دوں گا آپ کو، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ بابا ہیر کہاں ہے؟ وہ مجھے تب سے نظر نہیں آئی، ابتسام نے اسے نہ دیکھ سوال کیا۔ جس رات تم گئے تب سے ہیر بھی غائب ہے، ہم ڈھونڈ نہیں سکے اسے کہیں۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھ کر بولا، کیا ابتسام بولو بھی؟ شہریار نے پوچھا۔ بابا ان لوگوں نے مجھے دھمکی دی تھی اس دن جس دن انہوں نے مجھے پکڑا تھا کہ اگر میں کشمیری خواتین کی عصمتوں کو بچانے گیا تو میرے گھر کی عصمت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ یہاں انسانوں میں ایسے بھیڑیے چھپے بیٹھے ہیں جو اندر ہی اندر ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، دشمنوں کا ساتھ دے کر۔
ہیر ان لوگوں کے پاس تو نہیں، وہ تشویش بھرے انداز میں بولا۔ ابتسام ایسا مت کہو، اللہ کرے میری ہیر محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ یمنا جو تب سے ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی تڑپ کر بولی، مما کچھ نہیں ہوگا۔ ہیر کو زائشہ روتی ہوئی یمنا کے پاس آ کر بولی اور ان کے شانے پر تسلی دینے کے لیے ہاتھ رکھا۔ زائشہ شہریار نے اسے مخاطب کیا، جی بیٹا تو تم نے ابتسام کی ساری باتیں سنی، تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں، اگر تم نہیں چاہتی تو ابتسام یہاں نہیں رہے گا۔ زائشہ نے قریب بیٹھی ہوئی یمنا کی طرف دیکھا۔ یمنا آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی زائشہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا وہ رخ پھیر گئی۔ وہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے ہیر کی کمی، پھر اگر وہ ایک ماں کو اپنے دوسرے بچے سے بھی دور کر دیتی تو کیا کبھی سکون سے رہ پاتی؟ اپنی انا کا پرچم بلند کرتی اور اسے اس گھر سے نکل جانے کا فیصلہ سنا دیتی، یا ایک ماں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی جو دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ شاید اس کے مقدر میں یہی سب ہونا لکھا تھا، شاید اس کے نصیب میں حسام جیسے عاجز اور پیار کرنے والے نرم مزاج انسان کا ساتھ لکھا تھا۔ بے شک ابتسام بہت اچھا تھا، اور جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ بھی انسانیت کے لیے اٹھایا تھا، مگر اس نے ہمیشہ زائشہ پر اپنی پسند کو تھوپنا چاہا، جبکہ حسام نے جب تک وہ ساتھ رہے زائشہ کی پسند کو فوقیت دی۔ وہ انجانے میں ان دونوں کا موازنہ کرنے لگی، جس میں حسام کا پلڑا ہر لحاظ سے بھاری تھا، چاہے وہ اس کی دی گئی عزت ہو یا پیار۔ مجھے حسام کے ساتھ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، کسی کی معافی بھی نہیں، اور نہ کسی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ۔ وہ کھردرے پن سے بولی۔ ابتسام زائشہ کا رویہ اور لہجہ دیکھ کر ٹھٹکا، یہ تم حسام کا نام کیوں لے رہی ہو؟ وہ زائشہ کی طرف بے تکلفی سے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، اب یہ بھابھی ہے تمہاری۔ حسام نے درشت آواز میں اسے وہیں روک دیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں منہ میں بڑبڑایا۔ تو اور کیا، تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی ابتسام، تم نہیں تھے تو ہم نے اسے حسام کی دلہن بنا دیا۔ یمنا نے اسے سچائی سے روشناس کرایا۔ اس نے ترہم بھری نظر زائشہ پر ڈالی، وہ نگاہیں پھیر گئی۔ بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں ابتسام کے اس گھر میں رہنے سے، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابتسام تمہاری غلطی تھی کہ تم نے اس سب سے ہمیں انجان رکھا، تم مجھ سے تو کم از کم یہ سب شیئر کر سکتے تھے، شہریار نے اسے کہا۔ بابا اگر یہ بات میں سب کو بتا دیتا تو موم کبھی بھی مجھے جانے نہیں دیتی۔ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے زائشہ کی عزت کا خیال نہیں کیا، ہمیں اعتماد میں لے کر سب بتا دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں تمہیں اس سب کے لیے شاید معاف نہیں کرتا، مگر جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس نے اگر اپنی اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے تمہیں معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اسے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ تمہارا مقصد نیک تھا۔ شہریار اور ابتسام چلتے ہوئے باہر لان کی طرف بڑھ گئے تاکہ وہ ابتسام سے اس انسان کا نام جان سکیں جس نے اسے وہاں سے نکلوایا تھا۔ وہ سفید شلوار سوٹ پہنے، سر پر سفید دوپٹے سے حجاب کیے وضو کر کے آئی تھی، نماز ادا کر کے جنت نے اب دعا میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے اپنی یادوں سے، اپنی سوچ سے، اپنے نام سے، اپنے آپ سے الگ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ میں اس شخص سے زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں ملنا چاہتی جو میرے لیے صرف ایک امتحان بن چکا ہے۔ اس کی شکل دیکھوں گی تو اپنی روح کی، اپنے جسم کی تذلیل یاد آئے گی۔ جسمانی گھاؤ تو وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر انسان کے الفاظ کے نشتر جو میری روح کو چھلنی کر گئے، جو میری سماعتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ گئے، وہ بھلائے نہیں بھولتے مجھے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا کیسے سب بدل سکتا ہے یا اللہ، کیسے وہ میری زندگی کا حقدار بن سکتا ہے جس نے مجھ سے نام جوڑ کر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسے میری زندگی سے الگ کر دیں جیسے کبھی وہ میری زندگی کا حصہ تھا ہی نہیں۔ مجھے اس کے نام کی بھی ضرورت نہیں۔ میری جان ادھر آؤ، یمنا نے پیار بھرے انداز میں حسام کو اپنے پاس بلایا۔ تمہیں پتہ تھا نا کہ تمہاری ماں کتنی اکیلی تھی، پھر بھی تم اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے تم سب کا انتظار کرتے کرتے میں کتنا تھک گئی تھی، بہت تنگ کیا تم سب نے مل کر مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مما پلیز
یوں کر کے مجھے دکھی مت کریں، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان کے آنسو پہنچ کر بولا، ماما کوئی جان بوجھ کر تو آپ سے دور نہیں کیا گیا تھا، جتنی جلدی مجھے تھی اس گھر میں واپس آنے کی یہ تو کوئی مجھ سے پوچھتا۔ اس کی آنکھوں میں گھر سے جانے سے پہلے والا منظر لہرایا جو اس کے جینے کی وجہ تھی، عائشہ کا خود سپردگی کا انداز۔ وہ کیسے وہ دن بھول سکتا تھا؟ مگر قسمت میں جو حادثہ لکھا ہوا تھا وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ افسردگی سے بولا، حسام کیا ہوا تھا؟ تمہارے پلین کریش کی خبر سن کر ہم تو سب امید چھوڑ چکے تھے، مگر عائشہ نے ہماری ہمت نہیں ٹوٹنے دی۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ تم ہمارے پاس ضرور لوٹ کر آؤ گے، اور دیکھو آج تم صحیح سلامت ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے دونوں بیٹوں کو صحیح سلامت ہمارے پاس واپس بھیج دیا۔ بس ہیر کی کمی ہے، کاش وہ بھی اسی طرح کسی دن لوٹ آئے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی، مما ہیر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ نہیں بیٹا، میری معصوم بچی خدا جانے کہاں ہوگی۔ اب تو اس کی یاد میں روتے ہوئے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں، مگر صبر پھر بھی نہیں آتا۔ وہ ہم سے بہت دور ہے، کچھ لمحوں قبل تم نے بتایا نہیں، کہاں تھے تم؟ وہ اس کی طرف پھر سے ایک بار پھر متوجہ ہوئے پوچھنے لگی۔ مما پلین کریش کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ اس جگہ کے لوگ مجھے قریبی اسپتال لے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں کافی دن تو ہوش میں نہیں آیا تھا، کچھ عرصہ لگا میری ریکوری میں۔ پھر اس ملک سے نکلنے کے لیے مجھے کاغذات کی ضرورت تھی، میں خالی ہاتھ تھا، سب کچھ مینیج کرتے ہوئے وقت لگ گیا۔ میرے بس میں ہوتا تو جب ہوش میں آیا تھا اڑ کر یہاں پہنچ جاتا، مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، بہت مشکلات پیش آئی تھیں۔ وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، اور کیا بتاؤں، اتنے دنوں بعد میرا بیٹا آیا ہے، کیا کھاؤ گے؟ نہیں موم، کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا آرام کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ چینج کر لو اور فریش ہو جاؤ، پھر آرام کر لینا۔ جی موم، وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر، اس نے آ کر اسے سلوٹ کیا۔ ضیاء نے سر فائل سے اٹھا کر دیکھا۔ کیا انفارمیشن ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر، خبری نے ایک بات بتائی ہے کہ بہت بڑی اسمگلنگ ہونے والی ہے اس بار۔ وقت کا کچھ اندازہ؟ اسکارپن کنگ کا مال اسمگل کر رہے ہیں؟ جی سر، 1-2 دن میں ایگزیکٹ وقت پتہ کر کے بتا دوں گا۔ جی سر، ابھی فی الحال اتنا ہی پتہ چلا ہے، جیسے ہی نئی انفارمیشن ملے گی میں آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ اس بار اس نقاب پوش کے پہنچنے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ اسکارپن کنگ اور اس نقاب پوش دونوں کو لگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ جی سر، اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، اپنی ٹیم کو تیاری کا آرڈر دے دو، ضیاء خان نے اپنے ماتحت سے کہا۔ وہ باہر نکل گیا۔ ماما آپ دے پاش، وہ جنت کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بولی۔ جنت نے اپنے پاس کھڑی آیت کو دیکھا جو پوری اپنے باپ کی کاپی تھی، وہی نقوش، وہی آنکھیں ہو بہو ویسا ناک، اور کلائی پر بالکل ضیاء کے جیسا بھورا تل۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے آیت کو خود سے پیچھے دھکیلا۔ کیا کر رہی ہو جنت؟ ابھی گر جاتی آیت۔ منت نے آیت کو بر وقت آ کر سنبھال لیا، ورنہ وہ جنت کے دھکے سے گرنے والی تھی۔ اس کی مہنوز صورت میرے سامنے سے لے جاؤ، ورنہ میں اسے کچھ کر دوں گی یا خود کو۔ وہ نیم پاگلوں کی طرح چلا کر بولی، رحم کرو اس پر، جنت بیٹی ہے یہ تمہاری، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بنا اس کی بات پر کان دھرے چیخ اٹھی۔ منت تعصب سے سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے آیت کو باہر لے آئی۔ جنت زور زور سے چلانے لگی۔ منت نے دروازہ بند کر دیا۔ جنت جسمانی طور پر ٹھیک تو ہو چکی تھی، مگر دماغی طور پر ابھی بھی بیمار تھی۔ جب نارمل ہوتی تو اپنی بیٹی آیت کو گود میں لیے ڈھیر و ڈھیر پیار کرتی، اس کے کپڑے تبدیل کرواتی، اس کے ساتھ کھیلتی، مگر اچانک سے اٹیک ہوتا تو وہ اس بچی کو جھنجھوڑ کر رکھ ڈالتی، اس کے نرم پھولوں جیسے گالوں پر تھپڑ مارتی۔ جب اسے پینک اٹیک آتا وہ بستر سے بے دردی سے بستر سے نیچے پھینک دیتی۔ جب اس پر نظر پڑتی تو نفرت سے نگاہ پھیر لیتی، کیونکہ وہ اسے کسی کے کیے گئے گناہ کا احساس کرواتی۔ جنت کی ذہنی حالت نارمل نہیں تھی۔ آیت پری میچور بیبی تھی، 7ویں ماہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ جنت جب جسمانی طور پر تندرست ہو کر اسپتال سے گھر آئی، اس واقعے کے 1 ماہ بعد
ہی اسے خبر مل گئی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اس بچے کو ختم کر دینے کی، مگر زرشال نے اسے خوف خدا یاد کروایا، یہ کہہ کر کیسے تم ایک بے گناہ اور معصوم جان کی موت کی ذمہ دار بن سکتی ہو۔ زمارے نے اس ایک ماہ میں جنت اور زیان کے خلا کے پیپرز تیار کروا لیے تھے، مگر جنت کی پریگننسی کی خبر پتہ چلتے وہ فی الوقت رک گیا، کیونکہ ایسی حالت میں یہ سب ممکن نہیں تھا، اور اب تک جو جنت کی حالت تھی زمارے نے اسے دیکھ کر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ اس حالت میں جنت کو کورٹ کچہری میں ذلیل نہیں کروانا چاہتا تھا۔ فی الحال اس نے اس فیصلے کو ٹال دیا، تب تک کے لیے جب تک وہ ذہنی طور پر بہتر نہیں ہو جاتی۔ اس کا علاج چل رہا تھا، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ منت آیت کو اپنے ساتھ لے کر باہر آئی۔ ضامن بھائی، منت نے اسے آواز لگائی، کیا بات ہے؟ ضامن جو شامن کے پیچھے چھت پر جا رہا تھا منت کی آواز سن کر رکا اور مڑ کر بولا، بھائی یہ آیت بہت رو رہی ہے، میرا صبح پیپر ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، آپ اسے کچھ دیر اپنے پاس رکھ لیں گے؟ ٹھیک ہے، لاؤ دو اسے۔ ضامن نے آیت کو اپنی گود میں اٹھایا۔ جنت کدھر ہے؟ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں، اور اسے کمرے سے نکال دیا۔ میری پری، انہوں نے آیت کو دیکھ کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں، بعد میں ماما کو دے دوں گا۔ وہ آیت کو اپنے ساتھ لیے چھت پر آیا تو اوپر رنگ برنگی چڑیا تھیں جو بڑے سے پنجرے میں قید تھی۔ آیت انہیں دیکھ کر خوش ہونے لگی اور کچھ دیر کے لیے رونا دھونا بھول گئی۔ آیت تھی تو تقریباً 1.5 سال کی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے اس کے اچانک بدل جانے والی کیفیت کے زیر اثر وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکی تھی، بہت کچھ وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی، ہر چیز پر غور کرتی تھی۔ آج کل چھت پر بڑا آنا جانا لگا ہے کچھ لوگوں کا، خیر تو ہے؟ شامن جو ساتھ والے گھر میں چپکے تانکا جھانکی کر رہا تھا، ضامن کی آواز سنتے چونک کر مڑا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی خاص بات نہیں، ویسے ہی ہوا خوری کے لیے آیا تھا۔ اچھا جی، ہم سے ہوشیاریاں، بات ابھی دکھانے تک ہے یا آگے بھی بڑھی؟ ضامن نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں، چھت رول کروانی ہے؟ ایٹم بم ہے پوری، وہ جواباً بولا۔ کیا ساری زندگی ڈر ڈر کر گزارے گا؟ بچے حوصلہ کرو اور ہو جا شروع۔ نہیں بھائی نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، بس پھر تجھ جیسے شریف بچے یوں ہی منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور دلہنیاں کوئی اور لے جائے گا۔ اب ایسی بددعائیں تو نہ دے، جا تو بھی کیا یاد کرے گا؟ ضامن دی گریٹ کی پٹاری میں سے ایک حربہ نکال کر دیتا ہوں، یہ لے پتھر۔ اس نے وہاں موجود ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر دیا، اور مار اسے، تیری طرف دیکھے گی تو آنکھ ونگ کرنا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پتھر پھینکا تو وہ اینٹ مارے گی؟ کیوں، مجھے بھری جوانی میں مروانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یار بہت ڈرپوک ہے، عشق معشوقیاں کرنی ہے تو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، یہ جوتیاں اور بے عزتیاں تو عام سی بات ہیں۔ عشق و معشوقیوں کی چکر میں اگر تیرے ایسا کرنے پر لڑکی ہنسی تو سمجھو پھنسی، مگر جب آگے سے چھترول کا اندازہ ہو جائے تو فوراً بہن بنا کر معافی مانگ لو، سمپل۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر بولا، بھائی آکسفورڈ میں پڑھ کر آیا ہوں اور وہاں کی ہوا آپ کو لگ گئی ہے۔ شامن جواباً مسکرا کر بولا، آکسفورڈ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، ٹرک پن میں ہم سے کوئی آگے نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ نہیں تو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، ضامن دی گریٹ کے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں۔ بھائی یہ تو جا رہی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں تو کیا تیرے انتظار میں کھڑی رہے گی؟ بھائی اس نے جو یونیفارم پہنا ہے آئی تھنک وہ تو پاکستانی ایئر لائنز کی ایئر ہوسٹس کا ہے۔ شامن نے اندازہ لگایا، ہاں وہ تو ہے۔ پھر بھائی اب کوئی مشورہ دیں، کیا کروں؟ پرپوز کر دے سیدھا جا کر، اور کیا؟ بھائی اگر اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی تو؟ یار ایک تو تم شرافت کے پتلے، پتہ نہیں کس دنیا سے آئے ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ تم ایسا کرو، اسے پرپوز کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں لوگ ہی نہ ہوں، اگر اس نے نہ کر کے بے عزتی کی بھی تو زیادہ فیل نہیں ہوگی۔ پھر بھائی کہاں کروں؟ جگہ بھی تو بتائیں۔ کیا یار، خود بھی کچھ دماغ لگاؤ، سب کچھ میں ہی بتاؤں گا، وہ آیت کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، کیونکہ اب آیت ان چڑیوں سے کھیل کر ایک بار پھر سے رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔
کیا ہوا میری ڈول کو؟ ضامن نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ماما گندی، وہ اپنی توتلی زبان میں بولی۔ نہیں بیٹا، مما گندی نہیں ہیں، بس ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے۔ ضامن نے اسے سمجھانا چاہا۔ بتاؤ میری ڈول کو کیا چاہیے پاپا؟ وہ ضامن کی طرف دیکھ کر بولی۔ ساتھ والے گھر میں اب دعا اپنی ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکل چکی تھی اور اس کے بھائی اور بھابھی اپنے بیٹے کے ساتھ لان میں کھیل رہے تھے۔ آیت وہ منظر دیکھ کر پھر سے رونے لگی۔ تم میرے پاپا؟ آیت پاس کھڑے ہوئے شامن کو دیکھ کر بولی، کیونکہ شامن جب سے آیا تھا کبھی اسے چاکلیٹ لا کر دیتا تو کبھی اس کے ساتھ کھیلتا۔ نہیں آیت بیٹا، یہ تمہارے پاپا نہیں، ضامن نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ اپنے والدین کے پیار کے لیے ترسی ہوئی بچی تھی، جس سے پیار اور توجہ ملتی اسی کو اپنا مان لیتی۔ شامن تو اس کی بات پہ نظریں پھیر گیا۔ جو ضامن نے بخوبی محسوس کیا، وہ آیت کو گود میں لیے پیار کرتا ہوا نیچے آیا۔ ماموں اپنی ڈول کو ٹوائز بھی لے کر دیں گے اور چیزیں بھی، سیر بھی کروائیں گے، جانا ہے میرے ساتھ؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہر وقت موج مستی کرنے والے شرارتی ضامن کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر نمی آ گئی تھی۔ وہ ترہم بھری نگاہوں سے اس ننھی سی جان کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس نے نظر بچا کر اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو صاف کیا۔ زریار جو کب سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، وہ بول اٹھا، جاؤ بریرہ، اپنا سامان باندھ لو، رک جائیں، زمارے کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، کوئی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، مگر زیان یہاں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ جس دن اس نے اس گھر میں قدم رکھا، اس گھر میں میرا آخری دن ہوگا، زمارے نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ زیان کو میں نے اسی دن ہاسپٹل میں کہہ دیا تھا کہ اس کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں، وہ یہاں نہیں آئے گا، زریار نے سپاٹ انداز میں کہا۔ آپ آ گئے؟ ہیر نے اسے اندر آتے دیکھ پرجوش آواز میں بولی۔ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ چینج کرنے۔ وہ اپنی لیدر جیکٹ اتار کر بازو پر رکھتے ہوئے بولا، بار بار چینج کرنا پڑے گا، ابھی مت کریں، بعد میں کرنا۔ وہ کیوں؟ وہ ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آج کیا ہے؟ نہیں کیا ہے؟ آپ کو سچ میں نہیں یاد؟ وہ بے یقینی سے بول کر پھر خفگی سے منہ پھلا کر چہرہ موڑ گئی۔ مجھے یاد ہے، آج میری پرنسس کی برتھ ڈے ہے۔ وہ پشت سے اس کے قریب آ کر بولا، میں نے آپ کو لسٹ دی تھی، مجھے وہ سب چیزیں چاہیے۔ وہ خفگی بھلائے واپس اپنے ٹون میں آتے ہوئے بولی۔ شیرزمان نے فون کی گیلری میں سے ایک تصویر نکال کر دکھائی، جس میں شہریار اور یمنا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ ایک طرف ابتسام اکیلا بیٹھا تھا اور دوسری طرف حسام اور ظائشہ ساتھ ساتھ چیئر پر بیٹھے تھے۔ وہ تصویر دیکھ کر حیران ہوئی، یہ ظائشہ آپ بھی حسام بھائی کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ انہیں تو ابتسام بھائی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہ خود ہی سے آواز میں بولی، او حسام بھائی ان کے دوست ہیں شاید، اسی لیے۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولی، اپنے آپ سے اندازے لگا رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، شیرزمان نے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کی، اسی لیے وہ دونوں ساتھ ہیں۔ اس کی بات سن کر ہیر کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئیں۔ وہ کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی اور شیرزمان کا موبائل دیکھنے لگی۔ شیرزمان بظاہر تو LCD پر چلتی ہوئی نیوز کی طرف متوجہ تھا، مگر دھیان ہیر کی حرکات پر ہی تھا، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کچھ ضرورت سے زیادہ ہوشیاری دکھا رہی تھی۔ وہ واٹس ایپ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ شیرزمان کو یہ تصویریں کون بھیجتا ہے گھر سے۔ پچھلے 2 سالوں سے تقریباً روز شیرزمان اسے اس کے گھر والوں کی تصاویر دکھاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑا سا سکون مل جاتا کہ اس کے گھر میں سب ٹھیک ہیں۔ وہ روزانہ انہیں دیکھ کر جہاں خوشی محسوس کرتی، وہیں غمزدہ بھی ہو جاتی ان سے دوری پر، مگر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ کسی بھی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش بھی کرتی تو غیر ملک سے اپنے ملک واپسی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہی سوچ کر وہ آگے کوئی قدم نہیں اٹھا سکی تھی۔ شیرزمان کا کیا کہا گونجا۔ اس گھر کے در و دیوار نے پہلی بار اس کی ہنسی سنی۔ ہیر نے جب واٹس ایپ پر لاگ لگا دیکھا اور پھر شیرزمان کا کیا کہا سنا تو جلدی سے اس کا موبائل واپس اس کے پاس رکھ دیا۔ وہ شرمندگی سے لب کاٹنے لگی۔ پہلی بار تھوڑی سی ہمت کی تھی، وہ بھی پکڑی گئی۔ وہ رونے لگی۔ شیرزمان نے اسے رونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے والدین اور باقی گھر والوں سے دوری پر رو رہی ہے
اور اپنے سالگرہ کے خاص موقع پر انہیں یاد کر رہی ہیں۔ ہیر پرامس میں جلدی تمہیں ان سے ملوانے لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کا دل رکھنے کے لیے بولا، سچ میں آپ لے کر جائیں گے نا مما پاپا کے پاس؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، مجھے جلدی لے کر جائیں پلیز۔ میں ہر برتھ ڈے پر اپنی مما اور بابا کے ساتھ کیک کاٹتی تھی، سب مجھے گفٹ بھی دیتے تھے، حسام بھائی اور ابسام بھائی بھی مجھے میری پسند کے گفٹس دیتے تھے، مگر دوسری بار ہے میری سالگرہ پر وہ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ آزردگی سے بولی۔ ہیر میں نے کہا ہے نا کہ میں ملوا دوں گا تمہیں ان سے جلد ہی، اب رونا بند کرو۔ وہ آنسو پہنچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ 12 بجنے میں تو ابھی 1 گھنٹہ ہے، اب کیا کریں؟ ہیر نے خود کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی دیر بعد کہا،